تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ خاص عمل آج کا چاول کے 7 دانوں پر اتنا زبردست، اتنا لاجواب، اتنا مجرب اور آزمودہ ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا غریب تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو امیر کر دیا، گداگر تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو رئیس کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کا عمل چاول کے 7 دانوں پر ہے۔ اتنا زبردست، اتنا لاجواب، اتنا مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا غریب تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو امیر کر دیا، گداگر تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو رئیس کر دیا، نوکری نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے نوکری عطا فرما دی، تنگ دست تھا تو تنگ دستی اللہ نے دور فرما دی، پریشان حال تھا رزق کی تنگی کی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے پریشانیاں دور فرما دی، رزق میں برکت فرما دی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ رزق کہاں سے آ گیا، پتہ چلے بھی تو کیسے؟ جب رب کے خزانوں سے عطا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ والو، آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس عمل پر کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ اس عمل کو کرتے وقت کوئی محنت یا مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ غم سبھی راحت تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اس عمل کو مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، بچے سب ہی کر سکتے ہیں جن کو یہ سمجھ ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ عمل تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، فقر کو ختم کرتا ہے، رزق میں برکت کے لیے، کشادگی رزق کے لیے، فراغی رزق کے لیے یہ عمل بہت اکثیر ہے۔ بہت اللہ والو، آج کا مجرب عمل ہے یہ، بڑے بڑے اللہ والوں کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، زیادہ تسبیحات بھی نہیں پڑھنی پڑتی۔ عمل کے لیے صرف 2 شرائط ہیں، ان شرائط پر آپ نے عمل لازمی کرنا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو اللہ رب العزت کی ذات پر، بلکہ یقین اعظم ہو اللہ رب العزت سب کچھ عطا فرمانے پر قادر ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ والو، جس کا یقین کامل نہیں ہوتا، یقین کمزور ہو جاتا ہے، اس کا پھر کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ شک و شبہات کی دنیا سے نکل کر یقین اعظم کی طرف بڑھ کر یہ عمل میرے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کریم کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اس یقین کو اپنانا ہے۔ جب اس یقین کو اپنا لیں گے تو پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رزق حلال کماتے ہوں، رزق حلال کھاتے ہوں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہوں۔ حرام رزق کمانے والے کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو جسم حرام سے پلتا ہے وہ حرام کا رزق اس کی دعاؤں کے اندر حجاب بن جاتا ہے، دعاؤں کی مقبولیت کے آگے دیوار بن جاتا ہے۔ کوشش کریں خود بھی رزق حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں۔ کسی کا حق نہ کھائیں، خاص کر بہنوں کا حق نہ کھائیں۔ اللہ والو، آج کل بھائیوں نے یہ طریقہ پکڑا ہوا ہے کہ جائیداد میں بہن کا حصہ اگر وہ مانگ لے تو اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بہت سخت حکم ہے کہ بہن کا حصہ اس کو دیا جائے۔ بھائیوں کے حق نہ ماریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور اخلاق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پیش آئیں اور حسب توفیق صدقہ
صدقہ اور خیرات بھی لازمی کیا کریں۔ یہ عمل ہر انسان کر سکتا ہے اللہ والو، انتہائی چھوٹا سا یہ عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد یقین کامل کے ساتھ جو عرض اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنی ہے، اللہ رب العزت میری اس التجا کو سنتے ہیں اور میرا پروردگار عالم میری پکار کو بھی سنتے ہوئے میری ضرورت اور ضرور پورا فرمائیں گے۔ اتنا یقین پختہ رکھ کر یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے عمل کیا، یہ سوچ کے نہیں کرنا کہ پتہ نہیں میری مراد پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، بس جب مراد کر دی تو یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ والو، پھر آپ کو ضرورت چاہے لاکھوں کی ہے چاہے کروڑوں کی ہے، اللہ رب العزت غیب کے خزانوں میں سے آپ کو رزق عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ والو، انڈیا سے ایک بہن نے ہمیں بتایا کہ آپ کا بتایا ہوا عمل کیا، مجھ پر جادو کے اثرات تھے، آسیب کے اثرات تھے، صحت ہر وقت خراب رہتی تھی۔ آپ کے بتائے ہوئے اعمال سے اللہ رب العزت نے مجھے ان تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، جادو سے، آسیبی اثرات سے نجات دی۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ بہت سارے عاملوں کے پاس گئی، بہت سارے تعویذ گنڈے کروائے، بہت سارا پیسہ بھی عاملوں کو دیا، پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ آپ کے بتائے ہوئے عمل نے، اللہ رب العزت نے آپ کو میرا وسیلہ بنایا اور آپ کے بتائے ہوئے عمل سے اللہ رب العزت نے ان مصیبتوں سے جان چھڑوائی۔ میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک مشکل حل ہو جائے، کوئی ایک مصیبت ٹل جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، جب عرش والے سے تعلق مضبوط ہو، رابطے مضبوط ہوں، تو پھر فرش والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جادوگر، کالا جادو کرنے والے، ان کو آپ جوتے کی نوک پر رکھا کریں۔ اللہ والو، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی تاثیر ہے، تو پھر ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ اس رحمان، اس رحیم کے پاس کتنی طاقت ہے، اس رحمان کے بندوں کے پاس کتنی طاقت ہوگی، پھر اللہ والوں کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ اگر شیطانی کام کرنے والوں کے پاس طاقت ہے تو اللہ کے قرآن میں اللہ رب العزت کے ذکر میں کتنی پاور ہوگی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے سوچنے والوں کی طرح سوچا ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 دانے چاول کے لینے ہیں، ثابت چاول ہونا چاہیے، ٹوٹے پھوٹے چاول نہ لیں آپ۔ پھر سبز رنگ کا ایک ریشمی کپڑا لینا ہے۔ اگر ریشمی کپڑا اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی کپڑا لے سکتے ہیں، لیکن رنگ سبز ہونا چاہیے۔ اس کی چھوٹی سی پوٹلی بنا لیں۔ 7 دانے چاول کے آپ نے اس میں باندھ کر اس کی پوٹلی بنا لینی ہے۔ پوٹلی بنانے کے بعد آپ نے اس کو گھر کی المیرہ میں رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار، جب چاول آپ نے اپنے سامنے رکھ لیے تو آپ نے 3 بار اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود جب پڑھیں گے تو پھر اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، آپ خود اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 3 مبارک نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا غنی، یا رزاق، یا اللہ، یا غنی، یا رزاق۔ ان کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے، اور حسب توفیق میٹھی چیز کا صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے۔ اللہ والو، دوبارہ سے رپیٹ کر رہی ہوں، نوٹ کر لیں۔ 3 نام اللہ کے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 7 دالیں چاول کے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، اور
100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا غنی یا رزاق۔ پڑھنے کے بعد آپ نے چاولوں پر دم کر لینا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ 3 نام پڑھتے ہیں، اس کے بعد چاولوں کو آپ نے پھونک مار کے سبز کپڑے میں ڈال کر اس کی پوٹلی سی بنا لینی ہے۔ اب آپ نے اس کپڑے کے اوپر عطر بھی لگانا ہے، یعنی خوشبو لگانی ہے، اور اس کو اپنے والٹ میں بھی رکھ لیں۔ اس کو چھوٹا سا تعویذ کی طرح کر لیں۔ 7 دانے چاول بالکل تھوڑے سے ہوتے ہیں، آپ اس کو ایسے لپیٹیں، کپڑے کے اندر لپیٹ کر اوپر آپ ٹیپ وغیرہ لگا دیں، وہ بالکل چھوٹا سا ایک بن جائے گا تعویذ ٹائپ۔ آپ چاہیں تو اس کو اپنے والٹ میں رکھ لیں، چاہے تو آپ اپنی الماری میں رکھ لیں۔ اگر کاروبار والی جگہ پہ رکھنا ہے، دکان ہے، آفس ہے، تو آپ اپنے گلے میں رکھ لیں، یا پھر گھر پر جہاں آپ زیور پیسہ وغیرہ رکھتے ہیں وہاں پر اس پوٹلی کو رکھ لیں۔ یہ عمل آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ اگر تاثیر فوراً محسوس نہ ہو تو عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت نہ ڈال دیں۔ آپ نے روزانہ ہی ان چاولوں پر عمل کرنا ہے، نئے چاول یا نیا کپڑا نہیں لینا، اسی پر ہی روزانہ عمل کرنا ہے۔ جب عمل کر لیں تو پوٹلی کو رکھ دیں، اور اگلے دن پھر اس پوٹلی کو کھولیں، پھر عمل کریں اور پھر رکھ دیں۔ اسی طرح آپ نے روزانہ یہ عمل جاری رکھنا ہے جب تک کہ آپ کا مقصد حل نہ ہو جائے۔ اللہ والو، بڑا ہی پرتاثیر عمل ہے، بڑے بڑے علماء بزرگوں نے اس کو روایت کیا ہے، بہت زیادہ اس کی تاثیر بتائی گئی ہے۔ ویسے بھی اللہ والو، جب آپ بے زبان پرندوں کو یا جانوروں کو دانہ ڈالتے ہیں، کھانا ڈالتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بے زبان جانور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فوری طور پر ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، جب آپ اللہ کے پرندوں کا، بے زبانوں کا خیال رکھو گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کا خیال رکھیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، بہت جلدی ہو جانے والا، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی خرچہ نہیں آتا اس پر۔ 7 دانے چاول کے لینے ہیں، چاول تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ سبز رنگ کا کپڑا آپ نے ضرور لینا ہے اور اس میں پوٹلی بنانی ہے۔ پوٹلی بنا کر آپ اپنے والٹ میں رکھ لیں، گھر میں رکھ لیں، کسی بھی محفوظ جگہ پہ رکھ لیں جہاں پر بچے اس کو گما نہ دیں۔ تو آپ جب تک یہ پوٹلی آپ کے گھر میں رہے گی، آپ پر اللہ رب العزت کے جتنے بھی فیوز و برکات ہوں گے، آپ معجزات ہوں گے، آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ اللہ والو، ہر طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، گاڑی، دولت، پیسہ، کاروبار، عزت، شہرت، رتبہ، مرتبہ، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ تو بس آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر، دل میں تکبر پیدا نہیں کرنا۔ اگر دل میں تکبر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت سب کچھ چھین لیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تم پر تمہاری معیشت کو تنگ فرما دوں گا، رزق کی تنگی کر دوں گا، زندگی اجیرن بن جائے گی۔ آپ کی ہر وقت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ نے یہ ایک عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کا کاروبار نام ترقی کر جائے، آپ کے مطلب کے مطابق اس کو جاری رکھیں۔ بے شک اس کو ہمیشہ جاری رکھیں، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں گے تو کچھ اور مسئلے مسائل ہوں گے یا کوئی معاملات ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ رجت ہوگی نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ تو اللہ والا، امید کرتی ہوں کہ اتنی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔